السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریحان کاظم اور آپ دیکھ رہے ہیں WD سوشل الرٹ۔ ناظرین، لاہور کی تاریخ کمال کی ہے۔ عبادت، ریاضت، پاکیزگی، روحانیت۔ لاہور کی تاریخ پڑھ کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ آج ہمیں حضرت میاں میر کے دربار پر حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور آج ہم آپ کو حضرت میاں میر کے صوفی ازم کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لاہور کی تاریخ کمال کی ہے۔ دیوانگی، عبادت، ریاضت، پاکیزگی اور روحانیت۔ لاہور کی تاریخ پڑھ کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تاریخ اور عقیدے کے تین سب سے بڑے بہادر اور شاندار کردار، اور تینوں کی عظمت اور پرسائی میں کچھ شک نہیں۔ حیرت یہ ہے کہ یہ تینوں اگرچہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان، ہندو اور سکھ، اور اس کے باوجود وہ ایک ہی دور میں پروئے ہوئے ہیں۔ میاں میر ایسا چراغ تھا جس کی روشنی تمام مذاہب کے لوگوں کے چہروں کو پرنور کرتی تھی۔ ایک ایسا ہی مسلمان درویش کے قدموں کی مٹی کو اپنے ماتھے پر لگا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور مرشد بھی ایسا کہ وہ ان کے لیے اپنی جان نثار کرنے کو تیار۔ دوستوں کے لیے مغل شہنشاہوں سے بھیڑ جانے والا، 1550 میں سیستان میں پیدا ہونے والا، فاروق اعظم کی اولاد میں سے لاہور چلا آتا ہے، اور کیا امیر کبیر اور کیا افلاس کے مارے ہوئے، سب کو اپنے حسن اخلاق، شخصیت کی سیرکاری سے، پرہیزگاری اور پرسائی کے معجزوں سے اسیر کر لیتا ہے۔ 1635 میں 88 برس کی عمر میں فوت ہوتا ہے اور لاہور شہر کی مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ حضرت میاں میر صاحب کے مزار کے ہاتھے کا فرش، جو کبھی سنگ سرخ کا ہوا کرتا تھا، سنگ مرمر میں منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت میاں میر کی شباہت اور پرہیزگاری میں ایسی کشش تھی کہ جس نے دیکھا ان کی زندگی بھر کے لیے مرید ہو گیا۔ اس نے یہیں آس پاس اپنی زندگی بسر کی، اور کیسے کیسے لوگ ننگے پاؤں چلتے، آنکھیں جھکائے اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے آیا کرتے تھے۔ علم و فضل میں یکتا، پرسائی میں بے مثال، تین تاریخی کردار، تین داستانیں، پہلا کردار لاہور کا سنہرا، جوہری اور زیورات تراشنے والا چھجو رام۔ میاں میر صاحب کا مرید ہوا تو بت پرستی سے تائب ہو کر وطنیت کے راستے پر سچ کا متلاشی ہوا۔ اس نے کاروبار ترک کیا، آسودگی بہت ہو چکی تھی۔ ایک شاندار چوبارہ تعمیر کیا، جس کی بلائی منزل پر وہ ہمہ وقت گیان دھیان میں گم رہتا، اور ایک مختصر سے وقت کے لیے سیڑھی سے اتر کر نیچے آتا اور خلق خدا کے دکھوں میں شریک ہوتا، اور پھر اسے چھجو رام نہیں، چھجو بھگت کہا جانے لگا۔ یہ کرشمہ میاں میر صاحب کا تھا، جو اس کے اتنے مداح تھے کہ کئی بار کسی سوال پر کہتے، چھجو سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بہتر جواب ہو۔ چھجو بھگت بھی انہیں پتھروں پر چل کر اپنے مرشد کے حجرے کی جانب جاتا تھا۔ دوسری داستان، سلطنت مغلیہ کے وارث شاہ جہان کے سب سے بڑے بیٹے اور ایک صوفی فلسفی شہزادہ دارا شکوہ کی ہے۔ لکھنے میں دارا شکوہ لکھا جاتا ہے، لیکن دارا شکوہ کی نام سے یہ مشہور تھا۔ اس کی تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں، زبان زد عام ہے کہ اس کے علم اور فضل اور درویشی کا چرچا پورے ہندوستان میں تھا۔ سچ کی کھوج میں وہ بھی بہت بھٹکا، درویشوں، فقیروں اور بختوں کی محبت اختیار کی، لیکن بالآخر حضرت میاں میر صاحب کے شجر سایہ دار کی چھاؤں میں آ بیٹھا اور ان کی بیعت کر لی۔
اس سے بیشتر وہ بدخشاں کے شاہ محمد المعروف ملا شاہ کا مرید تھا۔ حضرت میاں میر اور ملا شاہ نے دارا شکوہ کو پہلے سے اس کی موت کے بارے میں خبر کر دی تھی۔ دارا شکوہ نے اپنی تصنیف سکینۃ الاولیاء میں حضرت میاں میر کا شجرہ نسب اور دیگر کوائف نہایت تفصیل سے درج کیے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ اگرچہ میرا دادا جنگیر فقیروں پر ذرا کم ہی یقین رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود میاں میر بالا پیر سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے شیخ کو مدعو کیا اور ان کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوا کہ ان کا مرید ہو کر ترک دنیا پر آمادہ ہو گیا، اور شیخ کے سمجھانے پر کہ تم بادشاہ اس لیے بنائے گئے ہو کہ تم خالق کائنات کی جانب سے بندوں کی حفاظت کرو۔ اور تیسری داستان ایک سکھ گورو ارجن دیو کی میاں میر صاحب کا گہرا دوست اور مرید کے خون کے ناحق کی بو بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ داستان موچی دروازے کے لال کھوہ سے شروع ہوتی ہے۔ سکھوں کا عقیدہ بھی میاں میر صاحب کے لیے بہت زیادہ ہے۔ آج بھی لاہور آئیں تو وہ لازمی حضرت میاں میر کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ حضرت میاں میر کے دربار پر آئے ہوئے سرداروں سے بات کرتے ہیں۔ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, अमेरिका के, कनाडा तो जिला जलंधर है। नहीं, आपकी वीडियो में बड़े शौक से देखता हूँ। वो जो एक चैनल है जिसमें आप लोगों को चंगा पंजाब और लहंगा पंजाब इन लोगों को आपस में रिश्तेदारों को मिलाते हैं, जिसको बड़े शौक से। कनाडा में भी भाई भाई रहते हैं, बहुत प्यार है। जिला जलंधर है। जलंधर शहर की तरफ इमाम साहब का नज़ारे बहुत तगड़ा है। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ओके ये ला नाज़रीन, हज़रत मियाँ मीर के दरबार पर एक्सप्लोर करने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं हकीम मोहम्मद रियाज साहब। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि क्या ये बात सच है कि हज़रत मियाँ मीर ने दरबार अमृतसर का जो है संग बुनियाद रखा है? बात ये है कि तरीकी शवाहिद इसके खिलाफ है, जी वो नहीं मिलते। मियाँ मीर साहब के असल जो है ना मुर्रख, वो है शहजादा दारा शिको, सकीनतुल औलिया, सफीनतुल औलिया। जहाँ भी उन्होंने मियाँ मीर साहब के खिलाफ बयान किए हैं ना, उसमें उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि ये उसका संग बुनियाद। ये सिखों की तरफ से, अपनी तरफ से रिवायत है। अगर बिल्कुल किसी सूरत ही ना माना जा सके ना, तो वो ये क्या कहा जा सकता है कि वहाँ पे एक आबादी थी, तालाब एक उन्होंने बनाया था लोगों के फलाह बहबूद के लिए सफर, उसका हो सकता है। वो भी तरीकी शवाहिद नहीं है। एक जो है ना उसको जो है ना माना जा सकता है कि चलो बुजुर्ग समझ के उन्होंने तालाब पर रखा दिया। बाकी जो है उनका जो था दरबार था, ये सब का सब जो है ना वो बाग में बना है। मियाँ मीर साहब के तो उसकी तमीर ही बाद में हुई है। सिर्फ तालाब की जो कहते हैं ना संग बुनियाद, वो भी ना दारा शिकोह ने लिखा है, ना उनके हम अक्सर जो किसी भी
मौर्रख ने लिखा है। जी, अगर इतनी बड़ी बात होती तो जरूर बयान की जाती। जी, वो मुसलमान मौर्रखीन की तरफ से उनके जो तारीख के जो हम असर थे उनके जमाने के थे। जी, मियां मीर साहब की जो पूरी तारीख है ना, सकीना तो लौलिया तो सारी उनके खुलफा का जिक्र वो उसका जो है ना बेसिक बात जो है ना बुनियादी बाखज वो दारा शिको है। और दूसरे देखिए उन्होंने भी ये बात कहीं नहीं लिखी, ये सिखों की तरफ से अपनी रवायत है और ये जो है ना तारीखी तौर पर ये कहीं साबित नहीं है। जी, जी। मतलब हकीम साहब आपके कहने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ रवायतों में कहीं भी इसके शवाहिद नहीं मिलते। मुसलमानों की तरफ से मियां मीर साहब के जो करीबी खुलफा थे, जी, करीबी मुरीद थे, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ सिखों ने अपनी तरफ से बयान किया। जी, जी। ये बात है।